نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات پر مشتمل کتاب کشف المحجوب اور اس کے اسلوب، بیان، وضاحت، کچھ تشریح اور تصوف و روحانیت کے حوالے سے آپ کے ارشادات سے رہنمائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ میں موجودہ دور میں تصوف اور روحانیت پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے آپ کی کیو ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ معزز ناظرین، اف یو ریممبر، گزشتہ پروگرام میں کشف المحجوب شریف کے 11ویں باب میں حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے آخری بات یہ عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کا ذکر پاک، اور پھر آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ جس میں ایک فسق و فجور اور کھیل کود اور عیش و طرب میں مشغول گروپ نے جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر نظر پڑی اور ادھر آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ جن کو اس طرح تو نے اس جہان میں خوش رکھا ہے اگلے جہان کی خوشیاں بھی اور وہاں کا آرام بھی عطا فرما دے، تو چہرے پر نظر پڑی اور فوراً طائب ہو گئے اور اللہ رب العزت کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے اختتام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عرفان اور کمال کا مظہر ہیں، ان کو وہ حصہ ملا ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کے خصوصی فیضان سے بھی ان کو حصہ عطا ہوا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے یہ عرض کیا کہ ایک صوفی کا، ایک کامل کا مختلف انبیاء کے مشرب پر ہونا روحانی طور پر، اور اس کے بعد پھر آگے کسی صوفی کا جو تصوف کے معروف سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، دیگر سلاسل، ان میں سے تمام جگہ سے اکتساب فیض کر کر اور اپنے آپ کو اس کے لیے ایک جامع اور تمام سلاسل کے فیوز و برکات کا جامع اپنے آپ کو کر لینا، اس پر اس کی کیا حیثیت ہے اور اس میں کیا کمال پوشیدہ ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، میں وہی سوال حضرت علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے وہ تفصیلی گفتگو فرما کے رہا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات صوفیہ کرام ظاہر مختلف مشارب پر ہوتے ہیں روحانی طور پہ، تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء اور رسل ایسے ہیں، اس درجے کے ہیں کہ ان کا جو دائرہ ولایت ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ یعنی اس کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ ہر نبی جو ہے وہ ولی بھی ہے، اس کا ایک دائرہ کمالات نبوت ہے، ایک دائرہ کمالات ولایت ہے۔ دائرہ کمالات نبوت سے وہ اللہ سے جو فیض لیتا ہے اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ دائرہ ولایت جو ہے یہ اس نبی کا اپنا تعلق باللہ، اس کا ذریعہ اور سورس ہے، بارگاہ الہی سے وہ بطور ولی کیا فیض و کمال لیتا ہے اور پھر اس کو آگے کہاں منتقل کرتا ہے، اس کا فیض کیسے پہنچتا ہے، کن تک پہنچتا ہے۔ جو اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام سیر سلوک میں دائرہ کمالات ولایت انبیاء سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا لطیف جملہ ہے جس کو آئی وش کہ آپ دوبارہ کہ جو صوفیاء دائرہ کمالات ولایت انبیاء سے فیضیاب ہوتے ہیں اور پھر اس پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، ان احوال کا، وہ احوال ولایت نبوت ان پہ غالب آ جاتے ہیں تو وہ ان کا مشرب بنتا ہے۔
ان کا جو باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ جو جوہر ودیت کر رکھا ہے اور جو ان کا اپنا دائرہ ولایت ہے وہ اس فیض سے بھر جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے، اور ان پر اس مشرب کا غلبہ ہوتا ہے جو اس نبی کا مشرب ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس ولی کے جو کرامات، مکاشفات و کمالات ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اسی کا پرتو، یعنی اگر عیسوی المشرب ہے تو اس سے مردے زندہ ہو رہے ہوں گے، جی نابینا جو ہیں وہ بینا ہو رہے ہوں گے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دونوں طرح کے نابینا۔ تو یہ ان کے احوال اور کیفیات اس طرح کے ہوتے ہیں حصی دنیا کے اندر۔ باطنی طور پہ بھی بارگاہ الہی سے بھی ان کا تعلق اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی مثال آ گئی، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ۔ پھر ان کمالات ولایت انبیاء کے دائرے عبور کرتے ہوئے بعض انبیاء کرام جب دائرہ کمالات ولایت محمدی علیہ صاحب السلام تک پہنچتے ہیں تو پھر تکمیل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو آپ گفتگو میں سوال میں اشارہ کر رہے تھے، وہ جامعیت آ جاتی ہے، جی، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا جو دائرہ کمالات ولایت ہے وہ جامع ترین ہے اور جامع کمالات انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو اولیاء محمدی المشرب ہوتے ہیں وہ جزوی طور پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات کے جامع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جو اولیاء محمدی المشرب نہیں ہیں وہ آدمی المشرب ہیں، محمدی المشرب نہیں ہونے سے مطلب ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ نوحی المشرب ہیں، ابراہیمی المشرب ہیں، موسوی المشرب ہیں یا عیسوی المشرب ہیں، اور اسی مشرب کا ان پہ غلبہ رہا اور آگے پہنچے ہی نہیں۔ بعض ایسے بھی اولیاء ہیں جی ہاں، کہ وہ نہیں پہنچے، وہیں اولیاء وہیں رک گئے، جیسے حضرت منصور حلاج، حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر وہ میرے دور میں ہوتے تو میں انہیں گزار دیتا اس جی مقام جی، وہ رک گئے اور اس رکنے کے نتیجے تو میں یہ ہوتا ہے سیر سلوک میں، کہیں بزرگ صوفیاء اپنی مرضی سے رک جاتے ہیں اور کہیں ان کی حد ہی اتنی ہوتی ہے کہ انہیں وہاں رکنا پڑتا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ آگے جائیں، اور کچھ جو ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ آگے کیپیسٹی نہیں ہوتی جی جی، کہ کیپیسٹی وہ ان تجلیات کا تحمل کر سکیں۔ اس لیے اس طرح مشارب جو ہیں اور اس طرح مقامات یہ طے پاتے ہیں حضرات صوفیاء کے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس امت کے اندر الحمدللہ یہ مہربانی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی امت کے اولیاء بھی باقی امتوں کے اولیاء سے ممتاز ہیں، سبحان اللہ، اور ان سے زیادہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور اللہ نے ان کو ظرف بھی بہت بڑے بڑے دیے ہیں، ان کمالات کو سمو سکتے ہیں اپنے باطن کے اندر۔ جی جی۔ تو یہ جو دوسرا اس کا تتمہ کہ اسی کا عکس ہے جو مختلف سلاسل سے اکتساب بفیض ہے، جو سلاسل ہیں بالکل صحیح، سلاسل کے بارے میں بھی میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں۔ جی، سلاسل چونکہ الگ الگ مشرب ہیں اس لیے یہ سلسلہ ورنہ ایک ہی ہوتا، جی، ایک ہی سلسلہ ہوتا، تو سلسلے کئی ہیں، پھر ان کی آگے برانچز ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ہر سالک اور ہر طالب جو ہے اس کا باطنی رجحان اور میلان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ سلاسل مختلف رکھے گئے ہیں، منزل سب کی ایک ہے، راستے جدا ہیں۔ یعنی ایسے کئی صوفیاء گزرے ہیں کہ بظاہر ان کا سلسلہ چشتیہ ہے، جی، لیکن وہ اپنے مرید کو بیعت کرتے ہوئے فرما دیتے ہیں کہ تیری بیعت سلسلہ قادریہ میں، قادریہ میں، اس کی وجہ یا یہ ہے تیری کہ سلسلہ سہروردیہ میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو اجازت تمام سلاسل میں ہوتی ہے، جی، تو اجازت سے مراد وہ جو اکتساب فیض تمام سلاسل کا ہوتا ہے، جی، اور مجاز ہوتے ہیں وہ تمام سلاسل میں بیعت کے، لیکن بعض صوفیاء کسی ایک ہی سلسلے میں بیعت کر رہے ہوتے ہیں، البتہ کوئی طالب آ جائے اور وہ خواہش ظاہر کرے کہ میں فلاں سلسلے میں نسبت چاہتا ہوں اور اس کا فیض چاہتا ہوں، تو پھر وہ اس کی خواہش پر اسے دوسرے سلسلے کے اندر بیعت کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور لطیف بات یہ ہے، جیسے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی ہیں، جی جی، سبحان اللہ، لیکن غلبہ ان پر نسبت چشتیہ کا تھا، جی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جذب و حال، وجد، شوق، عشق اور کیفیات بڑے جوش اور بڑے عروج پر ہیں، اور تمام حلقوں میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور ان کے کلام سے بھی یہی ظاہر یہی ہوتا ہے، چھلکتا ہے نا، نسبت عشقی غالب ہے، نسبت کیونکہ سلسلہ چشتیہ جو ہے نا اس کا خاصہ نسبت عشقی ہے۔ جی، حضور سیدی داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اسلوب مبارک کے مطابق
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک اور روایت ذکر فرمائی ہے جو ان کے اپنے احوال اور مکالمے پر مشتمل ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے مصر آ رہا تھا اور دور سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آگے آپ اس حکایت کو بیان فرمائیں اور پھر ہم اس پہ جب قریب ہوئے تو دیکھا وہ ایک معمر بڑھیا تھیں، جی عمر رسیدہ بوڑھی عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ ظاہر ہے ایک تجسس تھا۔ تو جب وہ قریب ہوئیں تو آپ نے پوچھا کہ من آئین، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا من اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کہاں کدھر رہی ہیں؟ ان کا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حیرت ہوئی، ظاہر ہے غیر معمولی جواب تھا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ آپ یہ کس طرح کی گفتگو فرما رہی ہیں اور کیا بات کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب اس کی طرف اشارہ تھا، اللہ کی طرف سے آئیں۔ تو وہ اندازہ ہو گیا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ، کیونکہ وہ عام خاتون نہیں ہے، اور گفتگو اور مکالمے سے اندازہ ہو پتہ چل گیا کہ عام خاتون یہ نہیں کوئی مقرب ہیں اللہ کی۔ تو ظاہر ہے قرب بڑھتا ہے، صوفی کو دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزرے، کہ میں آپ کو کچھ نظر پیش کرتا ہوں۔ نظر پیش کرنا چاہیے۔ جب نظر پیش کرنا چاہیے تو ظاہر اس کے اندر تو ارادہ خدمت کا ہی تھا اور مزید کوئی دعا اور قرب لینے کا کہ اللہ کی کوئی مقرب ہیں۔ لیکن ان خاتون نے فرمایا کہ ذوالنون تم یہ مجھے کیا دے رہے ہو؟ میں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ چکی ہوں اور جس سے میرا تعلق بن چکا ہے، اب اس کے سوا نہ میں کسی اور سے کچھ لیتی ہوں اور نہ کسی اور سے کوئی توقع رکھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تعلق باللہ کی ایک ایسی جہت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ پر کھلی کہ ایک خاتون بے سر و سامانی میں سفر میں جا رہی ہے اور توکل کا یہ عالم ہے کہ بغیر چاہے بھی کچھ مل رہا ہے، بغیر خواہش و ارادے کے بھی کچھ مل رہا ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کر رہی، حالانکہ بعض صوفیاء اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر آگے مزید بات کرنے سے پہلے میں بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ایک خاتون، یعنی ایک خاتون کا اس مرتبے اور مقام پر ہونا بڑی بات کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دینا، ایک خاتون کا، بڑی بات، خاتون کا اس مرتبہ ولایت پر فائز ہونا، اس میں کیا راز اور کیا حکمت ہے؟ بڑی دلچسپ سوال اور جواب ہے، لیکن ایک وقفہ مختصر سا اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ Stay with us۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور جو حکایت ہم نے وقفے سے پہلے عرض کی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی، اس میں ہم نے یہ بات توجہ طلب کہ ایک خاتون کا مرتبہ ولایت کے ایسے درجے پر فائز ہونا کہ جس نے حضرت ذوالنون مصری جیسی ہستی کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا اور ان سے کچھ سیکھنے کے اور حاصل کرنے کے کوشش میں حضور خاتون ہماری ذہن اس پروگرام کو ہی مطلب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مطلب سماعت کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضرور رہنمائی کی جائے کہ یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اس پر کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ایک تو ولایت کا دروازہ کھلا ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، جی، من ذکر او انثی میں فرما دیا کہ مرد ہو یا عورت، یعنی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ کہیں اس پہ اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ شاید یہ مردوں کے لیے ہی ایسا ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی صف میں ایسی ایسی کاملہ خواتین گزری ہیں، امہات المومنین سے آپ لے کے پھر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ چلا ہے تابعات کے اندر، اتباع تابعات کے اندر، یہ تقریباً وہی زمانہ ہے۔ حضرت بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اپنے زمانے میں شہرت پانے والے کسی مرد صوفی کامل جو ہے، اگر دیکھیں تو ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ کسی صالحہ ولی کاملہ ان کا فیض ہے۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کو دیکھ لیجئے، حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین مختار کاکی، بابا فرید گنجی شکر، سلطان باہو، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضور غوث اعظم جیلانی، جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ ام الخیر، جی، حضرت بی بی کرسم خاتون، حضرت بی بی زلیخا، حضرت مائی راستی سلطان العارفین کی والدہ، جی،
کیا کمال تھا. آپ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بر روان راستی، راستی از راستی یا راستی، یعنی عاشق ہیں اپنی والدہ کی اور فنا ہیں. راستی از راستی راستی، اللہ اکبر. کہ وہ آپ نے فرمایا وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ تھی. سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی اللہ کے مقام پہ تھی. تو تقریباً وہی قریب کا زمانہ ہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں کوئی ایک ہی رابعہ بصریہ نہیں تھی، بہت تھی، بڑی بڑی چھپی ہوئی بڑی چھپی ہستیاں تھیں. تو اس طرح مل جاتی تھیں کبھی کسی کو، کیونکہ خواتین میں ظاہر ہے ایک سطر کا معاملہ بھی تھا، اپنے آپ کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا، اور وہ ذرا ایزی بھی تھا کیونکہ خاتون ہونے کی وجہ سے پردے میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری کامل خواتین کے مقامات و احوال شاید اسی وجہ سے منظر عام پر نہیں آ سکے. تو یہ خاتون بھی انہی میں سے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ جیسا ولی کامل دیکھ کے متوجہ ہو رہا ہے، سبق سیکھ رہا ہے، اور وہ سکھا رہی ہیں گویا یہاں، اللہ سکھا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ ذوالنون تیرے عقل کا ذوف ہے، یہ تو نے دور سے مجھے جو دیکھ کے مجھے گمان کیا اور پھر مستحق سمجھ لیا یا ضرورت مند سمجھ لیا، یا یہ خیال کیا کہ میں اس وقت حالت یا مسافرت یہ خیال میں ہوں. کیا کہ دیکھنے میں دور سے تو نے مجھے مرد خیال کیا. اللہ عورت اکبر، ہے. کیا نگاہ بصیرت ہے. دیکھیے وہ کیا نظر ہوگی کہ سارے نتائج ایک جملے میں نکال کے سامنے رکھ دیے، تیری عقل کا ذوف ہے. اور اس کے بعد مزید گائیڈ کر رہی ہیں، احوال میں گائیڈ کر رہی ہیں کہ یہ جو تم نے مجھے پیش کرنا چاہا ہے میں وہ نہیں ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. میرا تعلق باللہ اتنا مضبوط ہے کہ ہر وقت جو چاہوں اسے لیتی ہوں، کیونکہ اس کی پرستار ہونا. اب اعتماد دیکھیے، توکل کا اعلیٰ ترین درجہ دیکھیے کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض توکل چھلک رہا ہے، انبیاء کرام کا فیضان توکل چھلک رہا ہے کہ ایسا تعلق باللہ ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیران ہو گئے اور اس خاتون سے سبق سیکھا. خواہش تو ان کی رہی ہوگی آپ سے سبحان اللہ، فیض لینے کی یا گفتگو لیکن وہ الگ ہو کے لیکن وہ چل دی، میسج دے گئیں، پیغام دے گئیں اور سمجھا گئیں. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے اس کو نقل کرنا یہ خود بہت بڑی سند ہے کہ اس میں مبتدی، متوسط، منتہی تینوں کے لیے میسج ہے. سبحان اللہ، تینوں لیول کے لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور یا دوسری اس کے اندر چھپی ہوئی رمز یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے رہنمائی کا سامان ہے کہ وہ بھی چاہیں تو آج بھی دروازہ کھلا ہے. یہ حضور فیض عالم کی طرف سے بھی ہے، بے شک ان کی دعوت ہے. جی ہاں، خواتین کو دعوت دی جا رہی ہے. جگہ جگہ جو خواتین کا تذکرہ لائے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ تو الگ سے تذکرہ صوفیات جو ہے وہ الگ سے لکھا اور ان کا تذکرہ الگ سے کیا کہ ان کون سی بیویاں سیدہ رابعہ بصریہ کے علاوہ کمالات ولایت پر پہنچی ہیں اور کس طرح سے پہنچی ہیں، کس رستے سے پہنچی ہیں. جس طرح اولیاء اللہ کے حوال میں ہم نے پڑھا، کوئی کسی حال میں تھا، کوئی کسی حال میں تھا، لیکن پھر راہ قرب پر گامزن ہوئے. تو خواتین کے لیے بھی الحمدللہ یہ دروازہ کھلا ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں گا، یہ چند نام ہم نے لیے ہیں امت کے اولیاء کرام کی ماؤں کے، آج ضرورت ہے کہ خواتین ان بیبیوں کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت سے فیض لیں تاکہ امت کو پھر معین الدین اور قطب الدین اور محی الدین عطا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ مرد کا اس راہ پہ چلنا ایک اپنی ذات تک محدود ہے اور خاتون کا، عورت کا راہ ولایت پہ گامزن ہونا کئی نسلوں کی کفالت کرنا اور اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے خود ایک بڑی فرماتے ہیں کہ اس سے ایک عجیب و غریب اس میں لطیف رمز ہے. بے شک. اور اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عمل کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کیونکہ وہ بی بی نے فرمایا نا کہ میں جو کرتی ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے صدق محبت کی دلیل ہے، صدق محبت کی دلیل ہے. اور آپ نے جو دینا چاہا اس پر آگے پھر اس سے نتیجہ کیا نکالا. تو وہ جو عمل کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو بھی اپنا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام اپنے لیے کرتے ہیں. اور اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں سے نکل کر ان کا عمل خالصۃ لوجہ اللہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں درجے بیان کر دیے ہیں. اخلاص کے دونوں درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کر رہے ہیں تو عمل کرتے ہوئے اس میں عامل موجود ہے، فعل کر رہے ہیں فاعل موجود ہے. جب فاعل موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس کی خواہشات
اس کا جو تقدر ہے، اس کا تلوث ہے، جو اس کے اندر جو فطری طور پہ بشری قدورت ہے، اس کی آمیزش اس کے عمل میں رہے گی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ابھی اپنی ذات اور اپنے اوصاف نفسانی سے پوری طرح خالی اور فنا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بہت باریک بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہیں نمازی، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز کے اندر وہ پیورٹی ابھی نہیں آئی جو مطلوب ہے۔ اس کے نتیجے میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ہی باریک بات ارشاد فرما دی کہ باوجود اس کے کہ اپنے ظاہر میں وہ کام اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے تو، آپ کے سامنے ہے معزز ناظرین، یقیناً اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ اگر ثواب آخرت اور جزائے جنت کے لیے ہو تو وہ بھی حقیقت تو بھی اپنی ذات کی امیزش اور اپنا مفاد ذاتی شامل ہو گیا، تو امیزش ہو گئی، پیورٹی اس درجے کی نہ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت بھی غیر ہے، دوزخ بھی غیر ہے، اعمال صالحہ بھی غیر ہیں۔ پھر سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ رجوع کریں تو وہ جو آگ لے کے اور پانی لے کے نکلی ہیں، وہ اسی کیفیت کی غماز ہے کہ میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور آگ سے جنت کو جلا دوں گی، تاکہ یہ آمیزش بھی بیچ میں نہ رہے اور ان کی طرف خیال و دھیان اور گمان نہ جائے کہ ہم جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا ہم جہنم سے ڈر کے کر رہے ہیں۔ خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی غیر کی کوئی مداخلت اور آمیزش کی گنجائش نہ رہے، اور یہ عمل کا ایک بہت اونچا درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنا عمل، اور اسی کو اخلاص کہا گیا نا قرآن پاک کے اندر، الا للہ الدین الخالص، اور اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اور جو بھی بندگی کے جتنے مظاہر ہیں وہ سارے پورے اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور اصل میں یہ سارا تصوف اور اسلام کا جو روحانی نظام ہے وہ اسی لیے ڈیولپ ہوا ہے اور وجود میں آیا ہے کہ آپ اخلاص کے اس مرتبے تک پہنچ سکیں، اور اس کے ذرائع اور اسباب آپ کو دین کی طرف سے فراہم کیے گئے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اس کو چھوڑ کے پھر آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو محض ایکسرسائز ہے، یہ مطلوب ہے، اصل روح جس کی طرف ایک تو یہ گروہ ہو گیا کہ جو یعنی نیکی کا عمل کرتے ہیں اور لیکن اس میں ذاتیات شامل ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی چیزیں ذاتیات آ گئی، جیسے قرآن نے مفتی صاحب کہا نا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ تو جب غیر کے مقابلے میں آپ تعلق کے اس لطافت پہ ہوتے ہیں نا تو پھر بارگاہ الہی سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور طرف دھیان بھی کریں، اللہ اکبر، سبحان خیال بھی چلا جائے آپ کا، وہ اس کی پھر گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ عمل ثواب و عذاب آخرت یا دنیا اور دنیا میں اس کی آواز یا دونوں چیزیں اسے علیحدہ ہو کر محض حکم محبوب کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب دیکھیے دو بندے ایک ہی آفس میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، سیم کام، سیم ڈیوٹی، سیم ورک، سیم ٹائم، لیکن ایک کی نظر سیلری پہ ہے اور ایک کی نظر اپنے باس کی محبت اور تعلق پہ ہے۔ سیلری اسے بھی ملنی ہے، سیلری اسے بھی اتنی ہی ملنی ہے۔ ایک محض سیلری اور تنخواہ کے لیے لگا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور دوسرا یہ دیکھتا ہے کہ یار میرے جو سر ہیں، میرے باس جو ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے بڑے محبت کا، وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، وہ متاثر نہ ہو جائے۔ وہ جو اس کی ایفرٹ میں پیورٹی اور اخلاص ہوگا نا، وہ تنخواہ صرف تنخواہ والے کے لیے پیدا ہونا بڑا مشکل ہے۔ بس ایک بڑی سادہ سی میں نے مثال قریب کی دے دی تاکہ ہمارے دیکھنے والے آسانی سے کو ہم اپلائی کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود آپ کی لذت بڑھ جائے گی عبادت میں، عمل میں آپ کو، اور پھر آپ رجوع کیجئے اپنی اصل کی طرف جو ہمیں شریعت نے دی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر شخص کو اجر اسی عمل کا ملے گا جس کی نیت اس نے رضا الہی کے حصول کی ہوگی۔ ورنہ میں تو محافل میں بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ جو فرمائشی اور جبری قسم کی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں،
اس سے وہ نتائج نہیں ملیں گے، اور جنت میں درخت نہیں لگیں گے اس کے. درخت تو تب لگے گا جب سبحان اللہ سبحان کے لیے کہی جائے گی. جی ہاں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، جب اس ذات کے لیے کہی جائے گی تو پھر تب یہ ہے صوفیہ کرام کا جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمل کرنے والے جو حضرات ہیں یہ ان کی اقسام بیان کی ہیں، اور اس میں جو عمل سے غافل ہیں، جو اعمال صالحہ اعمال خیر سے دور ہیں، ان کے لیے بہت بڑی دعوت فکر ہے. اس پر تھوڑی سی بات وضاحت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور جو حکایت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، اس کے ضمن میں عمل کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک اپنے عمل میں اخلاص کے اس درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ جہاں وہ اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، عذاب سے بچنے کی ہو یا جنت کے حصول کی ہو یا کوئی بھی غرض ہو، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بظاہر کرنے والے کے سامنے اللہ کے لیے ہے، لیکن حقیقتاً اس کے اندر بھی آمیزش ہے، اور نتیجہ یہ نکالا کہ وہ بھی اس کے اپنے لیے ہے. لیکن دوسرا کون سا ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے وراء الورا ہو کر صرف اور صرف حکم محبوب کو بجا لانے کے لیے اور محبوب حقیقی کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ رب العزت کی محبت اس بات کی متقاضی ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق سے بھی الگ ہو جائے اور صرف اللہ کے حکم کے سامنے اور اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل اور تعظیم میں خالص ہو کر جھک جائے. حضور کیا آپ اس میں تھوڑی سی جو وضاحت فرما رہے تھے، اور قرآن مجید کی جو آیت حضور فیض عالم داتا گنج بخش بطور سند لائیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اور آگے دوسری آیت کریمہ جو سورۃ العنکبوت کی ہے کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. بالکل واضح ہو گئی بات ساری کی ساری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود و مسجود ہے اس کا مطلوب کیا ہے، وہ عبادت سے کیا چاہتا ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے عبادت کرنے والا جی، ایک جہت یہ ہے نا عابد، اور دوسری جہت ہے معبود. جب تک غلبہ عابد کے احوال و کیفیات کا مزاج کا عبادت پر رہے گا تو وہ جو پہلا گروپ ہے اس کے اندر شامل، وہ اس کے اندر شامل. جب معبود کی مرضی، منشا اور مشیت اور جیسی عبادت وہ چاہ رہا ہے وہ غالب آ گئی عبادت پر، تو اب معبود والی جہت غالب ہو گئی. سبحان اللہ. اور یہی مطلوب و مقصود ہے، کیونکہ عبادت تو کہتے ہی تذلل اور انکسار اور خشوع و خشیت کی آخری انتہا اور حد کو ہیں، جہاں وہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کو، اللہ رہے تو نہ رو. سبحان اللہ. تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ ذکر ہے، ذاکر ہے، مذکور ہے، تو پھر ایک مقام آئے کہ ذاکر بیچ میں سے نکل جائے، ذکر رہ جائے، مذکور رہ جائے، پھر ایک وقت آئے کہ ذکر بھی بیچ میں سے ہٹ جائے، صرف بس مذکور ہی رہ جائے. یہی مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کا، اس کے مرتبے، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی آپ پر حالن یوں طاری ہو جائے کہ پھر غیر کی کوئی گنجائش نہ رہے. اور یہی ما سوی اللہ کی نفی کا مطلب ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کی اصل روح ہے. سبحان اللہ. کہ اس کے اندر اتنی پیورٹی آ جائے کہ اب آپ کی نفی کامل ہو گئی ہے. نفی اور اس بات ہی ہے نا اصل میں سارا، لا الہ الا اللہ. جب تک نفی کامل نہیں اس بات نہیں ہو سکتا. تو نفی میں حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر کے دیدو شنیدو فہمیدہ شد ہما غیر است اللہ، ہمارا بتےگے لا نفی باید کرت. یہ لا کی جو تلوار ہے، اس سے جب تک ہر غیر کی آپ نفی نہیں کرتے جاتے ہیں اس بات کامل نہیں ہوگا. اور کامل اس بات ہی اصل میں بندگی کی معراج ہے. اور حضور آج ان اولیاء اعظام، حضور سیدی غوث اعظم جیلانی ہوں یا جتنے معروف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بنیادی طور پر ان کی پوری دنیا میں جو آج عقیدت، محبت، احترام، اسی کا انعام اور یہ اصل اس کا انعام اور اس کا نتیجہ ہے کہ ان کی عبادات، کمال بندگی، کمال تعلق باللہ، اس کا فیضان ہے کہ مخلوق میں وہی بات کہ فاذکرونی
اذکرکم کی عملی تفسیر ہے جی، اور یہ زندگی بھر رب رب کرتے رہے ہیں، جی جی اب رب فرید فرید کروا فرید کروا رہا. اور اس میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا فکر انگیز جملہ ارشاد فرمایا ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے اعمال و عبادات اور ریاضات اور مجاہدات سے کیا فائدہ ہے، اور اعمال صالحہ کو ترک کرنے سے اس کا نقصان کیا ہے. اور آپ آگے یہ فرمایا کہ اگر تمام دنیا، تمام عالم اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا صدق حاصل کر لے سبحان اللہ، تو فائدہ اسی کے لیے ہے. بے شک اور اگر تمام عالم کذب فرعونی اختیار کر لے تو اس سے اس کی ذات ستودہ صفات کا کیا نقصان ہے. کیا نقصان ہے. حضرت کیا یعنی اللہ اکبر. کیا ایک بلند مرتبے اور اونچے اس لیول پر جا کر دعوت فکر ہے عبادت میں. جی ہاں مفتی صاحب، یہ لفظ تو میرا خیال ہے ہر ایک کے لاشعور میں ہوتے ہیں، یہ والی کیفیت جی. لفظاً، لیکن اس کا حالاً حاصل ہونا اصل مقصود یہ یہی بہت بڑی بات ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ حال ہے جو چھلک رہا ہے ان جملوں سے، کیونکہ یہ جملہ کسبی نہیں ہے، بے شک یہ جملہ الہامی ہے اور حالاً آپ کے قلم سے نکلا ہے بے شک. کہ صدق صدیق اگر پورے عالم پر طاری ہو جائے اور سب کو حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ذات کا تو کوئی اضافہ اس کے مرتبے میں نہیں ہو رہا ہے. اور اگر سارے کے سارے فرعون بن جاؤ تو اس کا کیا نقصان ہے، اس کا کیا نقصان ہے. یہ آیات اس پہ سند پیش کر رہے ہیں کہ جو نیکی تم کر رہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو بھی تم کر رہے ہو بھلا وہ اپنے لیے کر رہے ہو. اب یہاں آ کے رک کے پچھلی سٹیٹمنٹ کو ذرا پھر دیکھ لیں تو پوری طرح کھل جائے گی سبحان اللہ. کہ بھئی یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے عام تاثر یہی ہوتا ہے ہم جیسوں کا کہ میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اور آگے جملہ ہے جی کہ لوگ اپنے لیے جنت چاہ رہے ہوتے ہیں. پڑھ تم اپنے لیے رہے ہو، لوگ اپنے لیے جنت چاہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کھول دیا ہے کہ بھئی آپ اپنی فلاح و نجات اور بھلائی کے لیے نہ صرف جنت چاہ رہے ہیں، ادھر جہنم سے چھٹکارا ملے گا تو جنت پہ جائیں گے نا. جی جی پہلے شرط تو یہ ہے کہ آپ عذاب سے، جہنم سے، حساب کتاب سے بچیں، بری ہوں، تب جنت میں جائیں گے نا. تو دونوں ہی طرف گویا آپ کا اپنا مفاد پوشیدہ، ادھر سے بچنے میں یا ادھر جانے ادھر سے بچنے میں، ادھر شامل ہونے میں. لیکن وہ کاملین جو اس رمز کو پا جاتے ہیں اور حالاً اس کیفیت کو حاصل کرتے ہیں اور تعلق باللہ کی اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر ان سب سے بے نیاز. اچھا عجیب مزے کی بات یہ ہے کہ جہنم سے انہوں نے بھی بچنا ہے، جنت انہیں بھی ملنی ہے. ہاں جی. لیکن نظر نہ ان کی جہنم پہ ہے نہ جنت پہ ہے. اور اس کے لیے جو فرمایا ہے کہ یاد رکھو محبت الہی میں محبت کا اسلوب اختیار کرنا سبحان اللہ، یہ الگ چیز ہے. اللہ اکبر. یہی حاصل ہے، یعنی ایک خوف ہے اور ایک محبت ہے. کہیں کوئی بندہ خوف سے کر رہا ہوتا ہے، خوف کے غلبے میں، کوئی محبت کے غلبے میں. یہ آئیڈیل ہے محبت والا، یعنی بندے کی عبادت کے جذبے کو اللہ کی محبت سے لنک بالکل جوڑا ہے. اور جملہ اگلا یہ ہے کہ دوست کے حکم کی تعمیل اس غرض سے نہیں کرتا اسے مجھے کچھ ملے گا، کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہوتا. یہی مطلوب ہے کہ محض وہ تعلق اور محبت وہ سب کچھ کروا رہی ہو، کوئی خواہش یا مفاد نہ کروا رہا ہو. حالانکہ مفاد سارے پھر دوست نے آپ کو دینے ہی دینے ہیں، اس نے آپ ہی کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے، ساری نعمتیں، حور و قصور، نہریں سب آپ کے لیے بہائی ہوئی ہیں. لیکن آپ جب اس کی طرف جا رہے ہوں تو نظر اس کے محل پہ، اس کے خزانے پہ، اس کے کروفر اور ظاہری اس مفاد پہ نہ ہو، بلکہ اس کی ذات پہ ہو اور اس کے منشا و مشیت پہ ہو. اور اس میں ایک جملہ جو اس حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک ذکر کے اختتام کی طرف بالکل ہم بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے آخری جملہ اس چیپٹر میں جو دیا ہے کہ دوست کا کیا مطلب کہ بندگی میں جو بندے کا تعلق ہے وہ ہے تو بندگی والا کہ وہ معبود ہے اور یہ عابد ہے، لیکن اس کے اندر جو رشتہ پیدا ہو جائے وہ محبت اور دوستی والا پیدا ہو جائے. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، پھر یہ مقام آ جاتا. اور یہی اصل مقصود ہے، یہی معراج بندگی ہے. اور پھر یہاں آپ کو پھر وہ کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز. یہ فنائیت کا اور دوستی کا وہ مقام ہے جو صحیح بخاری میں حدیث قدسی میں آیا، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پھر آپ سے بندگی صادر ہو رہی ہوتی ہے
اس میں آپ کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، کوئی زبردستی جبر نہیں خود پہ کرنا پڑتا، اور بلا تکلف آپ اپنے دوست کے، اپنے محبوب کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی اصل مقصود ہے اور یہی حاصل بندگی۔ اس میں ہم جو کچھ ہم نے اس موضوع پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی روشنی میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہم عمل کرنے والوں جو عمل کرنے والے ہیں ان کو آپ نے 2 درجوں میں رکھا ہے، تو جو عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بہت بڑی دعوت فکر ہے۔ بلا شبہ کیا کہ فرمائیں وہ گے؟ کس کیٹیگری میں آئیں گے، کیا وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یعنی جو عمل کرنے والے ہیں اور اس غرض سے کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، جی ہاں، تو جو بالکل کر ہی نہیں رہے ہیں تو وہ تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ میں کسی کھاتے میں ہوں بھی کہ نہیں، کسی لسٹ میں اور ہوں اگر بھی کہ عمل نہ کرتے ہوئے بھی اس خوش فہمی میں ہو، تو یہ تو کھلی بغاوت ہے، یہ جیسا سرکشی کہ ہم اپنے یہ دھوکہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ جی ہاں اس طرح کے طبقات بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے یہاں پر، اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جی کہ آپ دیکھیے خدا نخواستہ، بلکہ اس میں بھی پھر 2 طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کم از کم دعوی پارسائی نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم فاسق و فاجر ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ بے عملی کے عالم میں بھی وہ دعوی پارسائی رکھتا ہے۔ اللہ اس کے لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں فکر مندی کا مقام ہے کہ ہم کس کھاتے میں ہیں، ہم کس کیٹیگری اور کس شمار میں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہمیں سوچ کے اپنے معاملات کو اور اپنے حوال حضور کو سیدی درست داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کا ذکر مبارک جس جملے پر اس چیپٹر میں اینڈ فرمایا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف اتنا ہی کافی ہے، خدا نے چاہا تو اس کی تفصیل باب اخلاص میں بیان، سبحان اللہ، سبحان یعنی اتنی مفصل گفتگو کے بعد بھی گفتگو کے باوجود یعنی گنجائش موجود ہے۔ گنجائش، یعنی اس میں بہتری کی موجود ہے، بلا شبہ۔ تو اس میں جو جہد مسلسل ہے جی، یعنی کسی بھی مقام پر پہنچ کر اگلے مقام کی جستجو اور حل میں مزید کی کیفیت میں طاری رہنا، یہ بندے کے عمل کرنے کے لیے، اور کسی جگہ اپنے آپ کو بلا شبہ اپنے آپ کو سمجھ لینا، مکمل نہ سمجھے مکمل نہ کہ میرا کام مکمل ہو گیا، یہ تا حیات نہیں رہتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ آخری لمحہ آ جائے، موت آ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اس میں جو تسلسل ہے، جی ہاں، اور یہی سچے صوفی اور سچے سالک اور بندے کی علامت ہے کہ وہ کہیں اکتفا نہیں کر رہا اور اپنے کسی بھی عمل پہ مطمئن نہیں ہو رہا۔ ہشت دریا گر بنوشم تر نہ گردد کام ما، کہتے ہیں 8 سمندر بھی پی جاؤں تو میرا کہتا ہے میرا بھی خشک رہے گا اور تر نہیں ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں شربت دیدار باید تشنہ دیدار، اللہ جو دیدار کا پیاسا ہے جب تک محبوب کا جلوہ نہیں دیکھ لے گا اس کی پیاس، اور جب جلوہ دیکھ لے گا تو پھر اس کے دیکھنے کی طلب اور اس میں دوام، یہی اس کی تشنگی اور پیاس کو بھگائے گا۔ معزز ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، حضور سیدی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین، ارشادات، حکایات اور اس کے بعد اس کے نتائج کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور خوبصورت انداز کے ساتھ ان روحانی، باطنی، علمی تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ معزز ناظرین، حضور سیدی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کرم سے فیض یابی کے لیے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔